جادوئی باغ۔ عبدالاحد اور شہیر کے گھر کے پیچھے جھاڑیوں میں گہرا ایک گڑھا تھا، جس کی گہرائی اتنی تھی کہ اگر کوئی اس میں گر جائے تو آسانی سے نکل سکتا تھا۔ گڑھے میں ایک طرف شگاف تھا جو دراصل ایک سرنگ تھی۔ ایک دن عبدالاحد شہیر اپنی ماما سے چھپ کر اپنے بابا کی بلب والی ٹوپی پہن کر گڑھے میں اترے اور سرنگ میں داخل ہو گئے۔ آگے جا کر سرنگ بہت صاف ستھری تھی۔ چلتے چلتے وہ سرنگ کے دوسرے کنارے جا پہنچے۔ وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک خوبصورت باغ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس باغ میں بہت خوبصورت رنگ برنگے پھول پھل موجود تھے۔ عبدالاحد اور شہیر وہاں کے پھلوں اور پھولوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور خوش بھی ہوئے کیونکہ ہر موسم کا پھل وہاں موجود تھا۔ باغ میں ایک خوبصورت جھیل بھی تھی۔ شہیر اور عبدالاحد نے پھل توڑ کر کھائے جو بہت لذیذ تھے۔ وہ کافی دیر باغ میں گھومتے رہے۔ اچانک شہیر کو خیال آیا کہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی باغ میں موجود نہیں۔ اس نے عبدالاحد سے کہا، یہاں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی جانور۔ شہیر نے کہا، تمہارے پاس ایک ٹوکری ہے نا عبدالاحد، اس میں یہاں کے کچھ پھل لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پھل ٹوکری میں رکھے اور واپس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ باہر نکلنے کے بعد انہوں نے ٹوکری کھولی تو پھل غائب تھے۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ماما ان کی غائب ہونے کی وجہ سے کافی پریشان تھیں۔ انہوں نے پوچھا، تم بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے سرنگ کی پوری کہانی اپنی ماما کو بتائی اور باغ کا قصہ بھی سنایا۔ ماما بہت ناراض ہوئیں کہ اس طرح تمہیں ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ان دونوں نے باغ کے پھلوں اور پھولوں کا ذکر اپنی ماما سے کیا۔ باغ کی خوبصورتی کے قصے سن کر ان کی ماما کو بھی باغ کی سیر کا شوق ہوا۔ ایک دن تینوں باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی رکھ لیا تاکہ باغ کی تصویریں کھینچ لیں۔ وہ لوگ باغ میں داخل ہوئے اور بہت خوش تھے۔ انہوں نے وہاں کے پھل کھائے اور بہت ساری تصویریں بنائیں۔ کافی دیر وہاں سیر کرنے کے بعد وہ تینوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر عبدالاحد اور شہیر اور ان کی ماما نے ساری تفصیل ان کے بابا کو بتائی۔ وہ بہت ناراض ہوئے۔ نہیں، تم لوگوں کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ بچوں نے بابا کو کہا، آئیں ہم آپ کو باغ کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی بچوں نے تصویریں ساری کمپیوٹر میں ڈالیں، لیکن تصویروں کا منظر وہاں سے غائب تھا۔ لیکن تصویروں میں شہیر، عبدالاحد اور اس کی ماما کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، بس منظر سیاہ تھا۔ بابا نے کہا، یہ تو کوئی جادوئی باغ لگتا ہے، جہاں لوگ تو جا تو سکتے ہیں لیکن وہاں کی کوئی چیز نہ لا سکتے ہیں نہ سامنے نظر آتی ہے۔ بابا نے سمجھایا، اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ وہاں جائیں یا کوئی بھی وہاں جا کر کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس کے بعد ان تینوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن انہیں وہاں کی چیزیں بہت یاد آتی ہیں۔ Like, subscribe and share.